بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں خالد جمیل صاحب، بیورو چیف ABN نیوز کے سینئر صحافی ہیں۔ خالد جمیل صاحب، کچھ دیر پہلے ہی وہ جلسہ ختم ہوا ہے جہاں پر قانون کی بالادستی کی عملی جو ہے مثال وہ قائم کی گئی ہے۔ 6 بجے کی ڈیڈ لائن کو میٹ کیا گیا ہے، لائٹیں بند ہوئی ہیں، ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا گیا۔ قیادت ابھی پہنچی نہیں، مین گیسٹ کے گنڈا پور صاحب تھے، وہ رکاوٹیں ہٹانے میں ہی لگے رہے، پیدل چلنے میں ان کا وقت گزر گیا، وہ جلسہ گاہ تک نہیں پہنچے۔ کتنے آدمی تھے؟ کیونکہ حکومت کو 3 پریس کانفرنسز کر کے یہ بتانا پڑا کہ بندے نہیں تھے، جلسہ ناکام ہو گیا ہے، پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے۔ اور آخر میں پی ٹی آئی کو حاصل کیا ہوا ہے اس سارے جلسے سے؟ میرا خیال ہے کہ یہ آج جو ساری شام میں ہم نے یہ کاروائی دیکھی اور جو ایک زمانے میں کچھ عرصہ پہلے ہم نے پسینے میں شرابور ایک پریس کانفرنس دیکھی تھی ایک صاحب کی، اور ابھی جو ہے کہ آج پھر جس طرح سے یہ ماتھوں کے اوپر پسینے تھے اور پریس کانفرنسیں ہو رہی تھیں، تو اس سے خود اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ختم نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، پہلے سے زیادہ بڑی سیاسی جماعت بن گئی ہے، اس کو پہلے سے زیادہ عوامی ہمدردی حاصل ہے، اس کو پہلے سے زیادہ جو ہے کہ پبلک سپورٹ۔ میرا خیال ہے کہ یہ اب لوگوں کو ہم دیکھیں تو وہ عشق اور جنون کی حد تک جو ہے کہ وہ اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عمران خان کے ساتھ جو ہے کہ ان کی اٹیچمنٹ ہو گئی ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے جو اس وقت اس پوری کی پوری سرکار کو اور سرکار کے پیچھے بیٹھی سرکار کو جو ہے کہ وہ پسینے پہ پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ اور یہ شام کو لائٹیں بند کر دینا، جلسہ ختم کر دینا، راستے بند کر دینا، ایک صوبے کے چیف منسٹر کا راستہ بند کرنا، ان کی کانوائی کو نہ آنے دینا اور پھر ان کو پیدل وہاں سے چل کے نکلنا، اور پھر وہ چیف منسٹر نہیں تھے ایک صوبے کے، ان کے ساتھ اپوزیشن لیڈر تھے پورے پاکستان کے، ٹھیک ہے، جو وزیر اعظم کے ہم منصب ہوتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ پنجاب حکومت کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، تے او پلے نہیں تیلا تے کر دی پھرے میلا میلا، تے وہ میلا میلا انہوں نے کیا ہوا تھا ٹی وی کے اوپر بٹھا کے۔ اب وہ دوپہر 12 بجے کی آپ اگر وہ فوٹیجز بھیجیں گے لوگوں کو، یہ دیکھیں جی آسمان کے ساتھ ڈرون کو کھڑا کر کے کہ نیچے پورا گراؤنڈ خالی ہے، اور شام 6 بجے کے قریب اگر آپ وہاں کے مناظر دیکھیں تو ان کا پورا ایک الگ سے منظر تھا۔ تو اس کو آپ ایک دن پہلے کانا میں چلے جاتے تو وہاں کرسیاں بھی نہ ہوتی، تو آپ کہتے ہیں جناب ان سے کرسیاں، تو زیادہ بہتر تھا ایک دن پہلے ڈرون وہاں کی فوٹیج بنا لیتے۔ صحیح۔ یا جو ہے کہ آپ وہ جب مویشی منڈی لگتی ہے یا منڈی لگتی ہے تو اس دن لگا لیتے، کہتے ہیں جی کہ یہ تو ان کی جلسہ گاہ کے اندر جو ہے کہ بھیڑ بکریاں جانور آئے، بیل انسان نہیں آئے۔ اور جانور ہیں، انسانوں نے مسترد کر دیا جی، یہ تو جانوروں کی پارٹی ہے، تو وہ زیادہ مناسب تھا بیچارے۔ یہ ابھی بھی جو ہے نا کہ یہ اسلامی جمہوری اتحاد کے دور میں زندہ ہے کہ جب آپ جعلی تصویریں بنا کے اور جہازوں سے آپ پرچیاں شہروں میں پھینکا کرتے تھے اور کہتے تھے بے نظیر جو ہے اخلاق یافتہ عورت ہے اور اس کو ووٹ نہ دیں، اور اسلام میں جائز نہیں ہے عورت کو ووٹ دینا۔ یہ ذہنی طور کے اوپر ابھی تک وہیں پہ ہے، نہ یہ ذہنی طور کے اوپر بالغ ہو سکے ہیں، نہ یہ سیاسی طور کے اوپر بالغ ہو سکے ہیں، اور ان کی سوچ ابھی تک وہیں پھنسی ہوئی ہے۔ اسی لیے جو ہے کہ عوام نے ان کو اکثر مسترد کر دیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے اس جلسے میں ہوا نہیں ہوا، علی امین گنڈا پور نے تقریر کی نہیں کی، عمر ایوب تقریر کر سکے نہیں کر سکے، یہ ساری باتیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ جس انداز کے اندر لوگوں کا نکلنا، لوگوں کا پہنچنا اور وہاں تک ایک شام میں ایک پورا کا پورا منظر تھا، وہ یہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ یہ وجود صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کی حد تک نہیں ہے کہ اچھا جی یہ پارلیمان کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے کہ تھی ہے رہے گی، یہ بلکہ عوام میں گلی گلی محلے محلے دیہات گاؤں سڑک ہر قصبہ کریا وہ بیلا بیٹ جو آپ مرضی کہہ دیں وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور چاروں صوبوں کے اندر ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے جو مرضی کر لیں۔ حکومت کو آ کے یہ کیوں بتانا پڑا ہے کہ جلسہ ناکام ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ ہاتھ ملتے ہوئے یہ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں۔ اطاعت تارڑ نے جو پریس کانفرنس کی وہ کہتا ہے ہم نے تو سوچا تھا کھودیں گے پہاڑ تو کچھ نکلا، یہاں تو پہاڑ کھودا ہے تو نیچے سے چوہا نکلا ہے۔ ان کو یقین ابھی تک کیوں عوام کو دلانا پڑ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ عام آدمی میں کتنے اس کی جڑیں مضبوط ہیں؟ دیکھیں عطا تارڑ صاحب جو ہے نا کہ یہ قاضی فائز صاحب کے بڑے معتمد خاص ہیں اور بڑے عقیدت مند ہیں ان کے، دیکھیں نا یہ بڑی محبت رکھتے ہیں ان سے، تو ان کو صرف جو ہے نا کہ ہم قاضی فائز صاحب کا ایک جملہ جو اکثر عدالت میں بیٹھ کے بھی وہ ایک دفعہ کہا تھا انہوں نے کہ جی ہماری والدہ کہتی تھی بچپن میں ہمیں کہ جو کہتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے۔ تو عطا تارڑ صاحب
मेरा ख्याल है कि काजी फैसल साहब का वो जुमला सुने, गौर करें, फिक्र करें उसके ऊपर, और फिर उसके बाद देखें कि जाके जरा आज लाहौर में पहाड़ खोदें ना, वो शिमला पहाड़ी पे जाएं, जरा वहां खोदें और फिर उसके बाद नीचे से देखें कौन निकलेगा, और आईना सामने रख लें, उनको तो पता चल जाएगा कि उसमें से कौन निकल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये दिल के बहलानों को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ठीक है, अपने ये बात करते रहे बेचारे। अब एक जमाना था कि चले वो नान बनिया और बिरयानी और इस किस्म की चीजें खिला के अपने लोगों को कुछ ना कुछ चलो खुश कर लेते थे। अभी तो इनके बातों के ऊपर जो है कि नान बिरयानी के साथ जन्नत के टिकट भी देना शुरू कर दिए, फिर भी लोग इनकी बात नहीं मानते। सही। इस पूरी एक्सरसाइज को वर्कर कैसे इंटरप्रेट करे कि आज के जलसे का हासिल आम वर्कर के लिए इसमें मैसेज क्या था, और दूसरा इमरान खान का मुमकिन रद्द अमल इस पर क्या हो सकता है? क्या वो टैबू ब्रेक होगी आज के लाहौर में जलसा हो गया बस, या ये एक सक्सेसफुल एक्सरसाइज थी आज? नहीं, मेरा ख्याल है कि कामयाब ये जलसा था, और इसके बाद जो है कि ये बात आगे बढ़ेगी। ये बात यहाँ रुकेगी नहीं कि अच्छा ठीक है जी, संजानी में भी जलसा कर लिया हमने, लाहौर में भी जलसा कर लिया। आप इस जलसे को इस तनाजुर में देखें कि जो 1 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इवन इलेक्शन कैंपेन में जलसों की इजाजत नहीं दी गई ना। सबसे बड़ा डाका जो मुल्क के अंदर पड़ा ना, और ये सारे डाकू जो बैठ के कहते हैं कि जनाब ये पीटीआई फलां जमात है, जमात है, जमात है। बेसिकली ये सारे अपनी वालदा की बचपन की बातें सुने जो वो कहती थी। इन सबको कहा होगा, सारी माएँ एक जैसी हैं पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, और हमारी देसी माएँ सारी अपने बच्चों को बचपन में यही कहती थी कि जनाब पुत्र वेख लें जो तुसी बंदा करता है ना तो आपे ही होता है। तो ये हम्म। सारे आईना सामने रख के ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पिछले 1 साल से, आईना रख के अपनी वालदा को याद करें कि वो इनको बचपन में क्या सबक सिखाती थी, और फिर अपने गिरबान में झाँकें। तो वो तो अपनी जगह पे वो कायम है, दायम है, और वो ज़्यादा मज़बूत है, इससे ज़्यादा मज़बूत है। वो तो एक चट्टान नज़र आता था अप्रैल 2022 में। अभी इन सारों ने, नालायकों ने, नाअहलों ने, निकम्मों ने, और इनके लिए और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएँगे, इन्होंने अपनी नालायकियों, निकम्मेपन से और बेहुदा प्रोपेगेंडे से जो है कि अपने गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी इक़दामात से उसको जो है अप्रैल 2022 में उसने साइफ़र का एक नारा लगाया, एब्सोल्यूटली नॉट का नारा लगाने के बाद अगर वो एक चट्टान नज़र आता था, अब वो हिमालय से बड़ा बुलंद जो है पहाड़ नज़र आता है, और मज़बूत पहाड़ नज़र आता है। ये सारे अब उसके तो पहाड़ के नीचे कोई एक राई, दरिया के किनारे पे एक पत्थर या एक राई का टुकड़ा पड़ा हो ना, ये सारे मिल के उस तरह नज़र आते हैं। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि वो अभी यहाँ रुकेंगे नहीं, ये अभी इसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, और ये जहाँ एक तरफ पीटीआई अपना सिलसिला बढ़ाएगी, उसके साथ-साथ ये बाकी जमातों के साथ मिलकर भी, जो तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान की जमातें हैं, उनके साथ भी मिलकर भी, और ये कोशिश कर रहे हैं कि जमात इस्लामी और जेयूआई के साथ मिलकर भी जो है कि इसको सिलसिले को आगे बढ़ाएँ। मेरा ख़्याल है कि इस जलसे में 2 चीज़ें कि एक तो इसके सियासी वजूद को तस्लीम किया गया। जिन्होंने इलेक्शन में इनको जलसे नहीं करने दी गई, वो मजबूर हो गए कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने जलसा करने की इजाज़त दी। अगरचे शहर से बाहर किया, वही बात फिर वही है, पंजाबी च कहंदे कि जी बकरी साडे है ही सारे बकरियां, वैसे पंजाबी च कहंदे ना बकरी बन जाना। ये पूरी की पूरी जो इस वक़्त मशीनरी और इस इक़्तिदार के ऊपर जो कब्ज़ा ग्रुप है, ये बकरी बन चुका है, और ये दूध भी देता है तो महीने डाल के देता है ये। इन्होंने इजाज़त तो दे दी सारा कुछ करने के बाद भी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये मामलात इनके हाथ से अब निकल गए हैं, और ये चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। और ये इनके पास 1 ही महीना है, जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, फलाने में, इसमें तरमीम करो, उसमें तरमीम करो। शायद कोई अपना ये उल्लू सीधा कर ले, लेकिन उल्लू इनका सीधा होगा नहीं, क्योंकि उल्लू इनका जो है कि अब आखिरी साँसें ले रहा है। सही। ये जो आज पाबंदियां लगाई गई, पीटीआई ने उनको फॉलो करके दिखा दिया, 6 बजे बत्तियां गुल, स्टेज खाली, जलसागाह खाली करना। ये मुस्तकबिल में हर सियासी जमात को फिर सरकार के आगे तो घुटने टेकना पड़ेंगे कि जो ब्रैकेट वो देगी अवामी इज्तिमात के लिए, ये तो आज मिसाल कायम होगी। फिर ये दूसरी सियासी जमातों के लिए अब फ्यूचर कितना मुश्किल हो गया है, फ्यूचर में ऐसे अवामी इज्तिमात करना। देखिए, मेरा ख़्याल है कि जो इस वक़्त पोज़ीशन में है ना, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जी, इस असल वक्त जो मुश्किल उनके अपोजिशन। लिए जो इस वक़्त सारे के सारे हुकूमत में बैठे हैं। इनकी हम्म। हुकूमत अब ज़्यादा देर चलनी नहीं है। और ये हुकूमत वैसे बाय द वे हुकूमत में रह के भी अपने आप को पोज़ीशन नहीं तस्वर करते हैं ये। तो इन्होंने अभी एक तवील अरसा अपोज़िशन करनी है। पाकिस्तान की हम्म। आवाम को जो मूड नज़र आ रहा है, और इन्होंने, मेरा ख़्याल है कि अब ये तवील अरसा शायद पाकिस्तान में अपोज़िशन करनी भी नहीं है, ये मुल्क से बाहर बैठ के सिर्फ़ बयानबाज़ी या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करेंगे।
ان کا طرز عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں رہنا پسند نہیں کریں گے یا یہ پاکستان میں رہ نہیں سکیں گے، جو یہ طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اور یہ ان کا طرز عمل بالکل وہی ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہمیں اپنی سیاسی بقا کا مسئلہ پڑ گیا اور جنگ لڑنی پڑ گئی تو پھر ہم تمام اخلاقیات، آئین اور قانون کو پس پش ڈال دیں گے۔ تو اب انہوں نے تمام اخلاقیات کو، آئین کو اور قانون کے پس پش ڈال دیا ہے، اور یہ جو ہے کہ اب یہ جتنا ہفتے، جتنے مہینے ان کے ابھی مزید اقتدار میں ہے، تو یہ اس سے زیادہ بڑے گھنونے اقدامات اٹھائیں گے، اس سے زیادہ بڑے گھٹیا اقدامات اٹھائیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے بھاگ جانا ہے یہاں سے، یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے، اس عوام میں ہونا ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کریں گے، پھر یہ کسی ایسے وقت کا، مناسب وقت کا انتظار کریں گے کہ پھر اس وقت کی حکومت سے کوئی انہی جیسی غلطیاں ہوں اور عوام اس سے بھی متنفر ہوں، تو پھر یہ واپس آئیں کہیں جی ہم بڑے مسیحا ہیں، دیکھیں ہم تو بڑے خود ساختہ جلا وطنی کاٹ کے کہیں ہمارے تو یہاں پہ اتنی رشتہ دار مر گئے تھے، ہم تو ان کے جنازوں میں نہیں آ سکے، دفنا نہیں سکے، اور حالانکہ یہ خود جو ہے کہ آتے نہیں ہے دفنانے کے لیے۔ تو یہ اس مناسب وقت کا انتظار کریں گے، شاید اسی لیے یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں یہ، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کا مستقبل جو ہے کہ وہ تاریخ سے تاریخ ہوتا جا رہا ہے۔ صحیح، ان کا مستقبل تاریخ سے تاریخ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ان لوگوں نے جو این او سی جاری کیا تھا، بڑی آسانی سے وہ سمجھ یہ آ رہی تھی، این او سی جاری ہو گیا، جال بچھایا گیا تھا کہ 6 بجے کے بعد یہ جلسہ کنٹینیو رکھیں گے، کیونکہ پورے پاکستان سے لوگ پہنچ رہے تھے، اس کی وائلیشن ہو تو یہ ٹریپ کریں، گرفتاریاں کریں۔ آپ کو بھی یہی اس میں پولیٹیکل آسپیکٹ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں مجھے جو خدشہ تھا وہ یہ تھا کہ اس میں کوئی نہ کچھ حکومت ایسا ضرور قدم اٹھائے گی کہ ریئیکشن آئے، پبلک ریئیکشن آئے۔ موب ہے نا، ایک دیکھیں نا، ہزاروں لوگ ہیں یہاں کے اوپر، کچھ بھی ایک بھی وہاں چنگاری آپ لگائیں تو وہ ایک پورا آتش فشاں بن جائے گا۔ یہ کوشش انہوں نے میرا خیال ہے انٹینشنلی کی ہے کہ سب کچھ جا کے اسٹیج پہ چڑھ کے یہ سب کچھ کریں، تاکہ ایک موب جو ہے مشتعل ہو، ایک ایسی کوئی کاروائی کرے، ایک نیا 9 مئی بنا سکے، اور نئے 9 مئی کے بعد جو ہے کہ اس جماعت کے اوپر پابندی یا دہشت گردی کے مقدمات یا گرفتاریاں کی جائیں، اور وہ جو 2/3 اکثریت حاصل کرنی ہے وہ اس طرح سے حاصل کر لی جائے۔ مجھے لگتا ہے اس کے صحیح، اندر یہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا جو کارکنوں نے بھی اور لیڈرشپ نے بھی جو ریئیکشن دیا ہے، اس نے جو ہے کہ ساری امیدوں پہ، حکومتی یا سرکاری امیدوں پہ پانی پھیر دیا، اور وہ اپنے اس منصوبے میں شاید ناکام ہوئے ہیں۔ صحیح، صحیح۔ اور اب فیوچر کے لیے پنجاب میں رستہ کھل گیا پی ٹی آئی کے لیے، یا جو اس جلسے سے پہلے والا ماحول تھا وہی کنٹینیو آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے یا کہ لوگ اب نہیں مانیں گے؟ انتظامی سطح کے اوپر تو مقدمے کرنا، گرفتاریاں کرنا، تنگ کرنا، پریشان کرنا، وہ ویسا ہی ماحول رہے گا جب تک کہ یہ حکومت ختم نہیں ہوتی۔ البتہ سیاسی طور کے اوپر جو ہے کہ یہ لاہور میں اگر ہوا ہے تو باقی شہروں میں اگر یہ فیصل آباد، ملتان میں، سیالکوٹ یا گوجرانوالہ یا راولپنڈی یا اور شہروں میں جانا چاہیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر بھی ان کو اجازت مل جائے گی، اور خاص طور کے اوپر ان کے اس طرز عمل سے بھی کہ اسلام آباد کے اندر بھی وہاں پہ جو سنجانی اور ترنول کے اوپر جو ماحول بنایا گیا تھا، 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان میں، اور کہا جی سنجانی میں جلسہ ہو رہا ہے تو حملہ جو ہے ترنول میں کر دیا گیا، وہ بھی فیل ہو گیا ان کا منصوبہ۔ یہاں پر یہ لائٹیں وائٹیں کاٹنا بند کرنا، یہ بھی منصوبہ فیل ہو گیا ان کا۔ تو اس سے اب اسٹیبلش یہ ہو رہا ہے کہ نہیں، پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت نہیں ہے، دہشت گرد کوئی اور ہے، چھپے کسی اور لباس کے اندر ہے وہ، تو اصل کہانی جو ہے کہ وہ کچھ اور ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کا سیاسی راستہ کھلے گا۔ صحیح، بہت شکریہ خالد جمیل صاحب آپ کے وقت کا، کیونکہ حکومت نے آج زوم ان بھی کیا تھا، ڈرون شاٹس بھی فراہم کیے تھے، لیکن آپ والی بات، جلسہ شروع ہونے سے بہت پہلے وہ شاٹ شروع کیے گئے، سڑکوں پر گھوما گیا، وہ فوٹیج بنائی گئی، میڈیا کو جلسہ شروع ہونے سے پہلے کی فوٹیجز دی گئی، اور لوگوں کی تعداد جو بتائی گئی وہ چند 100 بتائی گئی، لیکن جلسہ جب ختم ہوا وہاں ہزاروں لوگ تھے۔ بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔